السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہم کہانیاں پڑھتے تھے کہ ایک تھا جنگل، اس جنگل میں ایک لکڑہارا تھا جو کلہاڑا لے کے جاتا تھا، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے آتا تھا۔ مجھے نہیں پتا پاکستان میں کتنے بچے ہیں، چلیں آئیں چلتے ہیں، مجھے نہیں پتا پاکستان میں کتنے بچے ہیں کہ جنہوں نے جنگل دیکھا ہوگا۔ مجھے یہ پتا ہے کہ پاکستان کے جو ناردرن ایریاز ہیں ان کے اندر جنگل ہیں، اور میں جب اسلام آباد میں رہتا تھا، چھوٹا تھا، تو ہم ہائیکنگ پہ جایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح چیچا وطنی میں ایک آرٹیفیشل جنگل تھا۔ بہاولپور میں ذخیرہ کے نام سے ایک جنگل ہے۔ مجھے نہیں پتا بہاولپور میں رہنے والے کتنے نوجوانوں بچوں نے وہ ذخیرہ ایز اے جنگل دیکھا ہوا ہے، مگر یہاں میں آسٹریلیا کے اندر جو صحیح جنگل کا کانسیپٹ ہے نا، تو یہ ہمارے کچھ دوست ہیں، تو میں نے کہا بڑی بڑی بلڈنگز تو میں نے بہت دیکھی ہیں پوری دنیا میں، تو ہم جنگل میں چلتے ہیں۔ تو یہ واقعی جنگل ہے، گھنا جنگل ہے، اور اس کے پیچھے انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ یہاں وائلڈ اینیمل بھی ہوتے ہیں اور باقی بھی ہوتے ہیں۔ اور اب اصل میں ٹائم تھوڑا کم ہے، ادروائز یہاں سے ہم جو لوگ آ رہے تھے 5 کلومیٹر نیچے ایک بیچ ہے، اور وہاں لوگ جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ آئے ہیں جن کے سارے مٹی وٹی لگی ہوئی تھی اور پسینے سے شرابور تھے۔ تو پتہ لگا کہ تقریباً کوئی 4-1 گھنٹے کی واک ہے، 4-1 گھنٹے کی واک کے بعد پھر اس بیچ پر پہنچتے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ ہم وہاں جا سکیں گے، کیونکہ ہم نے شام کو پھر ایک فنکشن ہے جہاں جانا ہے۔ لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ہمیں بھی ایکچولی تو پوری دنیا کے لوگوں کا یہ پرابلم ہے، پوری دنیا میں لوگوں نے جو ہماری ایکولوجی ہے اس کو ڈسٹرب کیا ہے اور یہاں کی وائلڈ لائف کو متاثر کیا۔ سوری پلیز، واز اٹ گڈ؟ Thank you. ہاؤ مچ ٹائم یو took to reach there? My father? Yes, to the beach. How much time? Beachy. Yeah. How much time did you take? 2 hours? Yeah, right. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ پوری دنیا کے لوگوں نے نا اپنی وائلڈ لائف کو اور اپنی ایکولوجی کو ڈسٹرب کیا ہے۔ آپ پاکستان میں دیکھیں نا، جہاں درخت ہوتے تھے وہ کاٹ کے نا ہم نے اب سیمنٹ کے درخت بنا دیے ہیں، جن کو پلازاز کہتے ہیں، جن کو ہم ہاؤسنگ سوسائٹیز کہتے ہیں۔ لیکن اس پارٹ آف ورلڈ میں یہ لوگ بہت ہی کانشیس ہیں، اور انہوں نے اپنی قدرتی فضا کو، ایکولوجی کو بچا کے رکھا ہوا ہے۔ تو بس میں نے کہا تھوڑا سا میں آپ کو ٹیسٹ دوں یہاں کے جنگل کا۔ تو میں اور یہ ہمارا برخوردار ہے عمر، تو اس کے ساتھ اب ہم جنگل میں نکلیں۔ اور دیکھیں آپ، جنگل میں انہوں نے یہ پتھر سے نا سیڑھیاں بنائی ہوئی تاکہ جو لوگ آنا چاہیں تو وہ پھر جا سکیں۔ اور یہاں میں دیکھا بہت ساری، جہاں ہم پارکنگ میں گاڑی کھڑی کی ہے وہاں سینکڑوں کاریں کھڑی ہوئی تھیں، اور جنگل میں کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب ہے سارے لوگ ادھر ادھر ٹریکس کے اوپر بیچ تک گئے ہوئے ہیں۔ تو آئی وش وہاں تک ہم جا سکیں، میرا خیال ہے کئی گھنٹے لگیں گے، لیکن یہ ہے کہ شاید ہم رستے سے واپس آ جائیں۔ لیکن یہ اتنا پیسفل انوائرمنٹ ہے، اور آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ درخت باتیں کر رہے ہیں۔ اور آپ پوچھیں گے کس زبان میں باتیں کر رہے ہیں، تو یہ اس زبان میں باتیں کر رہے ہیں جو کہ یونیورس کی زبان ہے۔ آپ پوچھیں گے یونیورس کی زبان کیا ہے؟ میں نے ایک دفعہ ایک بندے سے پوچھا کہ اس کائنات کی کیا زبان ہے؟ اس نے کہا عربک ہے، کیونکہ یہ عربک جو ہے عربی میں قرآن اترا ہے۔ مجھے ایک اور بندہ ملا، اس نے کہا نہیں، اس کی تو ہبرو زبان ہے، وہ یہودی تھا، اس نے کہا ہبرو زبان ہے۔ اور کچھ نے کہا یہ سنسکرت زبان ہے، کیونکہ 15,000 سال پرانی زبان ہے سنسکرت۔ کسی نے کہا آرمینین زبان ہے جو کہ سب سے، لیکن مجھے پھر ایک ہمارے بابا جی تھے، انہوں نے بتایا کہ جو کائنات کی زبان ہے وہ خاموشی ہے۔ یہ ذرا خاموشی کو محسوس کریں آپ۔ تو یہ جو کائنات کی زبان ہے یہ خاموشی ہے۔ اگر آپ زمین سے تھوڑا سا اوپر جائیں تو وہاں سے لے کر جو قریب ترین ہے وہ چاند ہے، 8 لاکھ میل دور، اور درمیان میں مکمل خاموشی ہے۔ مریخ تک پتہ نہیں کتنے دنوں کا سفر ہے، بالکل خاموشی ہے۔ تو کائنات میں جو شور ہے نا، چونکہ وہاں واسطہ کوئی نہیں ہے، تو آواز کو پہنچانے کی ترسیل کرنے کا کوئی چونکہ میڈیم نہیں ہے، تو وہ یہ چھوٹا سا ایک کرۂ ارض کا ہی کچھ پورشن ہے جس میں ہم نے، پنجابی میں کہتے ہیں، چیخ چاڑا مچایا ہوا ہے، جس میں ہم نے نا ایک شور و غوغا مچایا ہوا ہے۔ ورنہ تو خاموشی جو ہے، اور یہی خاموشی جو پوری کائنات کی زبان ہے، اسی خاموشی کو انسان اگر اپنے اندر لے آئے اور اندر کی خاموشی کو جگا لے کسی طریقے سے، تو پھر وہ سنکرونائز کر لیتا ہے اس خاموشی کے ساتھ، جو کہ ایک یونیورسل لینگویج ہے۔ تو بہرحال یہاں آ کے نا، آپ دیکھیں، میں کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں پورا یہیں کہیں ایک چھوٹی سی کٹیا بنا کے کئی دن یہاں گزارتا۔ اور یہاں ایسے سپاٹس ہیں جس میں آپ ایسا کر سکتے ہیں، اور واقعی آنیسٹلی یہاں مطلب آپ کو لگتا ہے درخت باتیں کرتے ہیں، اس خاموشی کی زبان میں باتیں، یعنی آ کے یہ تو نہیں کہتے السلام علیکم کی حال ہے جاوید صاحب، لیکن یہ کہ وہ خاموشی کی زبانیں بتاتے ہیں۔ اور ہمارے
ایک بزرگ کہتے تھے درختوں سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، درختوں سے آپ صبر سیکھ سکتے ہیں، درختوں سے خاموشی سیکھ سکتے ہیں، درختوں سے کسی کو سایہ دینا سیکھ سکتے ہیں، درختوں سے کسی کو پھل بھوک کسی کی دور کرنا سیکھ سکتے ہیں، درختوں کو راضی بر رضا ہونا دے، ہوا چلتی ہے بس جھومتے رہتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں صبر کے ساتھ، تو یہ تمام چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں. تو یہ سارا ایکسپیرینس جو ہے وہ یہاں کے دیکھیے کچھ لوگ آ رہے ہیں. ہاں جی سوری گائز سوری. Was it enjoyable? Yes. How far it was from here? It's 6.1 return. How much time did you take to reach there and come back? About a little bit over 2 hours. 2 hours? Yeah. Yeah. Bit over 2 hours. All right. Okay, have fun. Thank you. تو بہرحال جی یہ چھوٹی سی کہانی تھی اور میں اب چاہتا ہوں کہ کیمرہ جو ہے وہ بند کروں اور میں باقی اس سین کو انجوائے کروں. عمر تھینک یو. ویلکم جی.